اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صابرین بندے جن کی ہم نے بھوک کی تکلیف، دشمن کا خوف، مال کا نقصان، باغوں میں پھل کا نقصان اور ان کے چہیتے پیارے کا انتقال و موت آئی، یہ صبر کی برکت سے میں ان پر انعام امتحان پیش کرتا ہوں، کیونکہ امتحان کے بعد انعام ملتا ہے دنیا میں بھی جو پاس ہونے والے ہوتے ہیں۔ صبر کی برکت سے فائزین ہیں۔ یہ صابرین کیا ہے؟ فائزین، زیادہ ان کا انعام یہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلات نہیں صلوات کی جمع، صلوات جمع ہے کس کی؟ صلات کی، یعنی ان پر ہم اپنی ایک رحمت نہیں نازل کریں گے، بے شمار رحمت میرا جمع ہے، غیر محدود ذات کا جمع ہے یہ صلوات، یہ مخلوق کا جمع نہیں ہے، قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ غیر محدود ذات کا کلام ہے، بے شمار غیر محدود رحمتیں ہم برسائیں گے، خاص رحمت۔ صلوات کا ترجمہ بیان قرآن تفسیر میں ہے، حکیم الامت نے فرمایا کہ خاص رحمتیں زمانن و مکانن جہاں بھی رہیں گے ہم ان پر نازل کرتے رہیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد رحمہ کیا ہے؟ عام رحمت بھی دوں گا، خاص رحمت کے ساتھ عام رحمت سے بھی محروم نہیں رہیں گے صابرین، کوئی ایسی رحمت نہیں ہوگی جو ان کو نہ ملے۔ لہذا صلوات کے معنی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور ورحمہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور من ربہم کیوں ہے؟ مزہ لینے کے لیے کہ یہ رحمت تم کو تمہارے رب سے ملے گی۔ جیسے کوئی کہے ابا کے ہاتھ سے لے لے بچہ لڈو، ربا کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ سے ملے گا۔ من ربہم، اپنے رب کی طرف سے پائیں گے خاص رحمتیں، ورحمہ اور عام رحمت بھی پائیں گے۔ یاد رکھنا اس کا نام بلاغت میں مختصر المعانی میں علماء حضرات نے پڑھا ہوگا، بلاغت میں تعمیم بعد التخصیص، تعمیم بعد التخصیص یعنی نعمت عام نعمت خاص کے بعد ہے، اس کو بلاغت میں کہتے ہیں تعمیم بعد التخصیص۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اپنے رب کی طرف سے خاص رحمتیں لوگ اپنے رب کے ہاتھ سے لو۔ من ربہم کی معنی کیا ہے؟ اپنے رب کے مولا کے ہاتھ سے لو۔ وہ رحمہ اور رحمت عامہ سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا۔ جب ہم خاص رحمت دے رہے ہیں تو رحمت عام دینے میں کیا مشکل ہے؟ بولو بھائی، جب لنگڑا آم کھلا رہے ہیں تو دیسی آم میں کیا مشکل ہے؟ جب خاص رحمتوں کو نزول ہو رہا ہے تو رحمت عامہ بھی ملے گی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک هم المہتدون۔ اب تقریر ختم ہو رہی ہے، ریل ہماری پلیٹ فارم کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، راستہ دکھا دینا، ایک ہے کہ منزل پر پہنچا دینا، دونوں معنی یہاں مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرا راستہ نظر آ گیا اور صبر کی برکت سے میرے پاس آ گئے، میرے قریب ہو گئے، میرے محبوب ہو گئے، میرے مقرب ہو گئے۔ انتقال مراد نہیں یہاں، یعنی اللہ کے پیارے بن گئے صبر کی برکت سے، تو یہ عامل منزل بھی ہیں اور عالم راہ منزل بھی ہے۔ دیکھو یہ جملہ دونوں یاد رکھنا، یہ عالم راہ منزل بھی ہیں۔ اراۃ الطریق اس کا نام عربی میں ہے، بولا اراۃ الطریق، اس کا نام کیا ہے؟ اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ یہ عالم راہ منزل بھی ہیں اور صبر کی برکت سے دوسرا مفہوم جو ہے، دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، کہ اپنے محبوب تک پہنچ گئے، محبوب کو پا لیا اپنے دل میں، یہ نہیں آئے میرے پاس، میں ان کے پاس آ گیا، کیونکہ یہ آتے میرے پاس تو مر جاتے، انتقال ہو جاتا ان کا، نہیں، ان کو دنیا ہی میں مولا مل گیا ہے۔ یہ مولا والے لوگ ہیں، اہل اللہ ان کا نام ہے۔ صبر گزیدن و صدیقی شدن، سب کے راستے سے بندہ ولی صدیق بن جاتا ہے۔ تینوں صبر یاد رکھنا، عبادت پر صبر، مصیبت میں صبر، رضا بالقلب سے، اور دعا منافی نہیں ہے، دعا کرتا رہے کہ اللہ مصیبت ٹال دیجیے۔ اس میں راضی رہنا اور ہے، مانگنا اور ہے۔ مانگو کہ اللہ عافیت دے، راضی کے معنی شکایت نہ کرو کہ ہم ہی رہ گئے تھے بس اللہ نے اتنا تہجد اتنا ذکر بھی کرتے ہیں پھر بھی ہماری ہم ہی کو تاکہ ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دل میں یہ نہ ہو، یہی سمجھو، یقین کر لو کہ کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے،
یا عظیم درجہ قیامت میں جو ہم اپنے اعمال سے نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. جو حدیث منسوخ ہے، حدیث ناطق ہے، اس کی یہ مضمون منسوخ حدیث ہے اور حدیث ناطق ہے اس مضمون پر جو میں پیش کر رہا ہوں. ابو داؤد شریف کی روایت کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو اونچا درجہ لکھا مگر عمل کمزور ہے، تو اللہ کسی مصیبت کے ذریعے سے صبر کی توفیق دیتے ہیں، اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں. مگر پھر بھی عافیت مانگتے رہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. عافیت مانگتے رہو، اور عافیت بڑی عافیت یہ ہے جو گناہ سے بچاؤ. اگر کوئی شامی کباب، بریانی اور کلفٹن میں رہتا ہے اور PSH کیا نام ہے بھائی اس کا، خیر بہت سے اس میں ایسے مجھے دو نام آج تک یاد نہیں آیا، بہت مشق کیا. ایک تو PSH کیا ہے اور ایک وہ ہے ٹن 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 ٹی، وہ اینٹی نینٹی ٹن ٹن کیا نام ہے اس کا، ایک ہوٹل کا. یہ کیونکہ اس میں بہت سے ٹے ہیں، اس میں بہت سے چے ہیں، اور ٹے اور چے کی یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے. تو دل کو راضی رکھو اللہ پر، امید رکھو اللہ سے، مایوس دل کو چھوٹا مت کرو. یہی کہو کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت خیر دینا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں کوئی بڑی نعمت ملنے والی. دیکھ لو بڑی یا کوئی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت بھیج دی. بلا دفے بلا آئے بزرگ، یہ بلا کسی بڑی بلا سے بچانے کے لیے. فارسی میں بزرگ کہتے ہیں بڑی چیز کو بھی، اس لیے بڑا بزرگ شیطان وہاں لکھا ہوا ہے. بعض ایشیا کے، ہندوستان کے دیہاتی جاتے ہیں، ارے شیطان بھی بزرگ ہو گیا. بزرگ مانے بڑا ہے، بڑا شیطان. اب وہ کہتے ہیں ارے یہاں تو سعودیہ میں جب شیطان بزرگ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کیوں نہیں بزرگ ہو جائیں گے؟ بتائیے، یہ تو بڑا پیارا ملک ہے کہ جہاں شیطان بھی بزرگ لکھا ہوا ہے. جب شیطان بزرگ ہو سکتا ہے تو ہم لوگ کیا شیطان سے تو گئے گزرے نہیں ہیں، مگر وہاں مانے بزرگ کے بڑا شیطان. بلا دفے بلا آئے بزرگ، جو بلا آئی ہے اس کو یہ سمجھو کہ کسی بڑی بلا سے بچانے کے لیے آئی. رحمت ہے، ارحم الراحمین پالنے والا ہے، ہمیں کوئی ظالمین پالنے والا نہیں ہے، ارحم الراحمین ہے. ہمارا رب العالمین پہلے ارحم الراحمین ہے، پھر رب العالمین ہے. پہلے ہی قرآن کی ابتدا نے فرما دیا کہ اس اللہ اور رحمان اور رحیم کا کلام نازل ہو رہا ہے جو تمہاری تربیت رحمت سے کرے گا. ربوبیت میں اور رحمت میں فاصلہ نہیں رکھا اللہ نے. الحمدللہ رب العالمین فوراً ارحم الراحمین نازل کر دیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یاد رکھو ہم تمہیں پالیں گے پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، میری شان رحمت سے پلتے رہو گے، اور اگر کوئی سزا ہوگی تو تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہوں گے. اب تم نافرمانی کرو، زنا بدماشی کرو، بدنظری کرو، پھر کوئی تم پر عذاب ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے عذاب حاصل کیا. فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کا کمائی ہے. تقوی سے رہو، معافی مانگ لو اللہ سے. پھر جب بلا ہے تو یہی سمجھو کسی بڑی بلا سے بچانے کے لیے، یا آخرت میں عظیم درجہ دینے کے لیے، یا دنیا میں عظیم الشان کوئی عزت دینے کے لیے، دنیا میں بھی، تاکہ اس کا تحمل ہو سکے. ورنہ زیادہ عزت مل جائے ہاتھ چومنے لگے لوگ اور کبھی غم نہ اٹھایا ہو اس سے، بولو تکبر آ جائے گا یا نہیں. اسی لیے ایک بزرگ تھے، ایک سرائے میں ٹھہرے. ایک بنیا نے کہا تم نے میرے بیٹے کا وہ چورا لیا، کڑا سونے کا، نکالو، کیونکہ تیسرا کوئی ہے نہیں، ہم ہیں، تم ہو اور میرا بیٹا ہے. ان کہا میں ایک عالم بزرگ، دنیا سمجھتی ہے، میرے مریدین ہیں، تم کیا ہمیں کہہ رہے ہو؟ کہا ایک لگایا اس نے، ایک جھاپڑ. کہا بزرگی نہیں چلے گی، سیدھے ہاتھ سے وہ سونے کا کڑا دے دو. گھبرائے کہ تو بڑی ظالم عجیب ہے. تگڑا بھی تھا بنیا، توندومل تھا، توندومل پیٹ نکلا. ایسے آدمی کو توندومل کہتے ہیں. اس نے کہا ہم تم کو چھوڑیں گے، چلو پولیس میں. ابھی آنے لگیا. اب جب وہاں گیا، تھانے دار ان کا مرید تھا حضرت کا. اب وہ تھانے دار نے کہا کیا بات ہے؟ کہا صاحب یہ ہمیں چور کہہ رہا. اس نے لاؤ جلدی، اور چوروں کو تو پولیس سے پٹواتا ہوں، میرے پیر کو اس نے کہتے ہیں دلیل کیا ہے، لاؤ بیت میں لگاؤں گا اس کو. اب وہ فوراً بنیا تھا چالاک، اس نے فوراً پیر پکڑ لیا پیر صاحب کا، مرید صاحب کا. کہا تھانے دار کا پیر مت پکڑو، یہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ پیر کو میں نے ستایا، پیر ہی کو پکڑ لو، جس کو ستاؤ اسی کو پکڑ لو. بس پیر پکڑ لیا. حضرت نے کہا تھانے دار سے مت مارو اس کو،
مت مارو. یہ کوئی تربیت ہماری ہوئی ہے, کوئی ہمارا ہاتھ مخلوق میں ہم کو کوئی بڑی عزت ملنے والی ہے, اللہ نے ایک تماشا لگوا دیا تاکہ کبھی اپنے کو بڑا مت سمجھنا. اس کے بعد حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو بڑے بڑے مجمع میں نعرے تکبیر اور ان کے ہاتھ چومے جاتے تھے تو دل میں شیطان کہتا تھا تم کتنے وی آئی پی اور بڑے ہو, تو اپنے نفس شیطان سے کہتے تھے دو رقم وقت, اے نفس بنیا کا جھاپڑ بھول گیا. تو یہ اللہ کی ربوبیت کی ہر آن, ہر شان, ہر زمان اور ہر مکان میں شان رحمت کے ساتھ انفکاک نہیں ہو سکتا, کیوں رب العالمین کے ساتھ ارحم الراحمین نازل ہے. بس ایک کام کریں کہ ہم مالک کو ناراض نہ کریں, کیونکہ ناراضگی سے جو بلا آتی ہے پھر اس میں تہذیب بھی ہوتی ہے مگر تکلیف بھی ہوتی ہے. اس لیے بس مومن کا ہمارا یہی ایک شان فرض کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا, پھر کوئی فکر نہ کرو. دال روٹی میں بھی چٹنی روٹی ڈال دے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد سن لو, تقریر ختم ہو رہی, کہ اللہ تعالیٰ نے صبر میں کامیاب ہونے والے, پاس ہونے والے اسٹوڈینٹس کو یعنی ایمان والوں کو, طالب علموں کو, اس صبر کے امتحان میں پاس ہونے والوں کو 3 انعام دیا. اللہ والوں کی صحبت, رحمت خاصہ اولئک علیہم صلوات من ربہم, نمبر 1 ہو گیا نا. نمبر 2 عام رحمت بھی ملے گی, خاص رحمت تو بے شمار ملے گی, مگر عام رحمت سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا. 2 ہو گئی نا. نمبر 3 اولئک هم المہتدون, اولئک هم المہتدون, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں, یعنی عالم راہ منزل بھی ہیں اور بالغ منزل بھی ہیں. میرے ذات تک پہنچنے کا راستہ بھی ان کو معلوم ہے اور میری ذات تک پہنچ گئے, مولا کو پا چکے ہیں دل میں. یہ عاشق مولا ہیں اور حامل قرب تجلیات الہیہ ہیں اور بالغ منزل قرب الہیہ ہیں. دریائے قرب میں ان کو غوطے نصیب ہو گئے. اب یہ وہ مچھلیاں نہیں ہیں جو بالو میں تڑپ رہی ہیں نافرمانی گناہوں کی لعنتوں سے, یہ وہ مچھلیاں ہیں. کون سی مچھلیاں؟ ماہیان قار دریائے جلال. ماروی فرماتے ہیں ہر اللہ والا اللہ کے دریائے قرب کی گہرائیوں کی مچھلیاں ہیں. یہ وہ نہیں کہ ذرا سے پانی میں ہیں اور سورج نے گرم کر دیا, اس لیے گہرے پانی کی مچھلیاں ہیں کہ اگر سورج ان کے بیرونی سطح کو دریائے قرب کو گرم بھی کر دے تو اندر غوطہ مار لیتے ہیں, ٹھنڈے پانی چل جاتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ صحابی کی تفسیر دیکھو, فرمایا ارے یارو خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے لدا لدایا اونٹ بھیج دیا. کیونکہ اونٹ جب لدا لدایا عرب بولتے تھے کہ پورا مکمل اونٹ لدا لدایا آ رہا ہے, تو 3 گوروں کا نام تھا. ایک گورا ادھر گندم یا کھجور, ایک گورا کھجور گندم ادھر, اور ایک گورا جو بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے اس میں رکھتے تھے. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کی عربی بھی سن لو, نعمل اجلان بکسر العین و نعمل علاوہ, یعنی بہترین 2 گورے ہیں اور بیچ میں علاوہ یعنی تیسرا گورا بھی رکھا ہوا ہے. تو یارو خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صبر جیسی تکلیف کو 3 گورے لدے لدائے دے کر صابرین کو مست کر دیا, ان کی طبعی غم کو بھی عقلی اور روحانی مسرتوں سے بھر دیا. ورنہ مصیبت میں طبعی غم ہے, جائز بھی ہے. اگر کسی کے اماں ابا کا انتقال ہو, رونا بھی سنت ہے. اس سنت کو کم جو لوگ جانتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر آپ کے آنسو بہے اور فرمایا یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون, ہم تمہاری جدائی سے ابراہیم غم زدہ ہیں. تو غم زدہ ظاہر کرنا, اپنا غم ظاہر کرنا بھی سنت, کیونکہ آپ نے ظاہر فرمایا, اور آنسو بہانا بھی سنت ہے. جن لوگوں نے بالکل سنت چھوڑ دیا ہارٹ فیل ہو گیا, زیادہ شدت سے غم پہنچ گیا دل میں, دل برداشت نہیں کر سکا. تو یہ سنت ہماری صحت کی ضمانت ہے, ہمارے قلب کی حفاظت ہے, ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہے. آنسو بہا لینا اور اظہار غم کر دینا کہ اماں کے انتقال پر مجھے بہت غم ہے. میں نے بھی ظاہر کیا کہ 50 سال تک ہمارا مذہبیہ کی والدہ کا ساتھ تھا, آدھی صدی, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی و خوش ہوں کہ مولا تو ہے.
مولا تو کافی ہے. قرآن پاک کی آیت جو ہے کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ جب اللہ ہمیں کافی فرمائے پھر میں مولا کو کیوں ناکافی سمجھوں؟ ذرا جملہ یاد کر لینا. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہر بندے کے لیے میری ذات کافی ہے، تو پھر وہ بندہ کتنا بے وقوف ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناکافی سمجھے. اللہ تو فرمائے میں کافی ہوں تمہارے لیے، اور بندہ بے وقوف کہے آپ ناکافی ہیں. ختم.